آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی تصادم کے نتیجے میں جماعت اسلامی کی وومن ونگ کی جانب سے بھیکے والے موڑ پر احتجاج کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی تصادم اور بھیکے والے موڑ پر جماعت اسلامی کی وومن ونگ کی جانب سے اب احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اور اسلامی جمعیت طالبات جن کا اسلامی جمعیت طلبہ سے کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، ان کا ایک یوم پاکستان کی تقریب تھی اور وہ اتنی دور تھی ان لڑکوں سے کہ وہ پیچھے یونیورسٹی کے پیچھے گراؤنڈ میں انہوں نے فلسفی ڈپارٹمنٹ میں اپنا کیمپ لگایا ہوا تھا۔ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ان کا ادھر کیا جھگڑا ہوا ہے، کیا فساد ہوا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر اور جو میرے ساتھ بچیاں، ہم نے ان غنڈوں کی، میں ان کو پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن بالکل نہیں کہوں گی، میری پختون قوم کا مذاق اڑایا گیا۔ ہمارے پشتون قوم میں کوئی اتنا بے اہمیت نہیں ہوتا کہ وہ عورتوں کی مجلس میں یا عورتوں کے اجتماع پر حملہ کرے، کوئی بھی اتنا بے اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے یہ غنڈے تھے جو آئے اور انہوں نے ہماری سارا پروگرام کو تہس نہس کر کے، اور وہ آ کے انہوں نے سارا ڈائس توڑا، سارے ہماری بینرز پھاڑے اور ہماری بجلی کاٹ کے اور دندناتے ہوئے جب میں نے ان کو پشتوں میں للکارا تو وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ لیکن ہمارے پاس ان کی فوٹیج ہے اور میں وزیر اعلیٰ سے بھی مطالبہ کرتی ہوں، وزیر اعظم سے بھی، مریم بی بی سے بھی، سب سے مطالبہ کرتی ہوں، یہاں کے ڈی آئی جی سے بھی، کہ آپ نے پہلے بھی جمعیت اور جماعت کے خلاف روشنیوں کے شہر کراچی کو لاشوں اور بوریوں کے شہر میں تبدیل کر دیا۔ وہی کھیل آپ اب ادھر لا کر لاہور میں وہی کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اپنے معاشرے پر رحم کریں، ان غنڈوں کو فوراً سے پیشتر یہاں سے نکالا جائے۔ اگر آپ خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا جانتے ہیں تو آپ لوگ ضرور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آئندہ کوئی طالبہ ہراساں نہ ہو۔ یہ ہماری مادر علمی ہے اور اس میں کسی بھی طالبہ کو ہر طرح کا پروٹیکشن چاہیے، اور کسی طرح سے غنڈہ گردی اور تشدد سے بچانا یہاں کی انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن سب سے زیادہ وزیر اعظم کی، ڈی آئی جی کی، وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی، اور میں انہیں کہتی ہوں کہ ہم سے وہ مذاکرات بھی کریں اور ہماری بات بھی سنیں۔ میڈیا صرف یک طرفہ پروپیگنڈا جمعیت کے خلاف کر کے، تو اب یہ سوشل میڈیا کا اب وہ زمانہ آیا ہے اور کوئی بھی اس کو نہیں روک سکے گا۔ آپ فوراً سے پیشتر اس کو بڑی سنجیدگی سے لیں۔ آپ بھی کل پروگرام میں موجود تھی، آپ نے کیا دیکھا اس حوالے سے؟ دیکھیں، انتہائی شرمناک اور بھیانک سلوک کل بچیوں کے ساتھ وہاں پہ کیا گیا۔ میں خود وہاں موجود تھی، وہاں پر دھکم پیل کی گئی، چیزیں توڑی گئیں، ہمیں باہر نکالا گیا اور بہت ایبیوسو لینگویج یوز کی گئی۔ میں نے سوشل میڈیا پہ بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، راہیل باجی ان کے پیچھے بھی گئیں، یہ ان کے پیچھے بھی گئیں، لیکن وہاں پر رائٹس شروع ہو گئے۔ اس میں ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ انتظامیہ بالکل بے خبر وہاں پر بیٹھی رہی، مذاق کرتے، مطلب دیٹ واز اے جوک کمپلیٹ۔ کوئی انتظامیہ کا بندہ وہاں نہیں تھا۔ ہمارا خواتین کا پروگرام ویسے بھی بہت دور تھا ان لڑکوں کے جو جھگڑے سے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا ہمیں یہ کب ہم پر اٹیک کیا ان لوگوں نے۔ لڑکیوں کے اوپر یہ جو شرمناک تشدد اور یہ والا رویہ رکھا گیا ہے، اس کی میں پرزور مذمت کرتی ہوں۔ آئی واز دیئر مائی سیلف، میں وہاں پر وٹنس ہوں، وہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہوا وہاں پہ۔ یہ جو انچارج تھی پروگرام کی، ان کی بات بھی سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل کہ آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی انتظامیہ سے اپنا پروگرام کروانے کی اجازت دی تھی، تو کیا آپ کو سیکیورٹی پراپر انہوں نے پرووائڈ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ جی، ہم نے انتظامیہ سے اجازت تو لی تھی اس کے اوپر، اور ایک ہفتہ پہلے ہم نے اس کا اناؤنس کر دیا تھا کہ ہمارا یہ پروگرام ہوگا۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم نے پورے اس کی کوریج کی تھی اور اس کو بتایا تھا کہ ہمارا یہ پروگرام ہوگا، لیکن سیکیورٹی اس وقت وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھی، اور ہمارا پروگرام جو بہت پرامن طریقے سے چل رہا تھا، کیونکہ آج تک یونیورسٹی کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ طالبات کے پروگرام پر اس طرح سے اٹیک کیا جائے، تو اس لیے سیکیورٹی کی ایز سچ کبھی ضرورت پڑی بھی نہیں کہ ہم اس کے اوپر نظر رکھتے کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے یا نہیں۔
تو ہمارا پروگرام چل رہا تھا، اس میں اسپیچ کمپٹیشن چل رہا تھا کہ اچانک باہر سے جو طلبہ کا ایک گروپ تھا جو اپنے حلیوں سے پختون لگ رہے تھے، ان کی لینگویج اس طرح کی تھی کہ وہ اس میں بول رہے تھے، تو محسوس ہی ہو رہا تھا. آپ انتظامیہ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہمارے انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ان کو سخت سزا دی جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. جو لوگ وہاں پہ آئے تھے ان کی تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے آ کے توڑ پھوڑ کی تھی. جماعت اسلامی کی وومن ونگ کی جانب سے بھیکے والے موڑ پر احتجاج کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ طالبات کی محفل پر حملہ کیا گیا جبکہ اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی جانی چاہیے تھی. اسی حوالے سے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عاطف پرویز سے. عاطف، یہ بتائیے گا کہ بھیکے والے موڑ پر جماعت اسلامی کی وومن ونگ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی تصادم کے نتیجے میں جماعت اسلامی کی وومن ونگ کی جانب سے بھیکے والے موڑ پر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے جبکہ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن پر الزامات بھی لگائے گئے. انہوں نے یہ کہا کہ طالبات کی محفل پر حملہ کیا گیا، اس طرح پہلے کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملا، جبکہ طالبات پر حملہ انتہائی شرمناک ہے. پنجاب یونیورسٹی میں ہنگامہ آرائی ہوئی اور اس کے بعد احتجاج کا یہ سلسلہ جاری ہے. پنجاب یونیورسٹی کی طالبات کی جانب سے بھی احتجاج کیا جا رہا ہے جبکہ جماعت اسلامی کے وومن ونگ کی جانب سے بھی بھیکے والے موڑ پر احتجاج جاری ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عاطف پرویز سے. عاطف، یہ بتائیے گا کہ اس احتجاج میں کیا مطالبہ کیا گیا ہے؟ جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس میں جماعت اسلامی کی وومن ونگ کی سربراہ جو ہیں سمیہ رحیل قاضی اور اس کے ساتھ دیگر عہدیداران جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہے. ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے جو کل پنجاب یونیورسٹی میں ان کا کہنا ہے کہ جو خواتین کا یوم پاکستان کے حوالے سے تقریب جاری تھی جس پر جو ہے حملہ کیا گیا تھا اور جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کو فوری طور پر جو ہے گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف قانون کے تحت جو ہے کارروائی کی جائے. جو سمیہ رحیل قاضی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود بھی تقریب میں موجود تھی اور ادھر جب جو طلبہ عناصر جو وہاں پر پہنچے انہوں نے تقریب کا جو ادھر جو ہنگامہ رائی کی اور جو چیزیں موجود تھی ان کو توڑ پھوڑ کی. جو سٹیج تھا اس کو توڑا اور کہتی وہ واقعے پر اس وقت موجود تھی اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری طور پر مطالبہ کرتی ہیں کہ یہ پشتون جو طلبہ یہاں پر ہنگامہ رائی کر رہے ہیں، جو دنگے فساد کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ خواتین پر جو ہے حملہ کیا گیا ہے جو کہ کسی بھی مذہب میں اس طرح کی اجازت نہیں ہے اور کوئی بھی ذات اور لسانی طور پر جو ہے قوم جو ہے اس طرح کی اجازت نہیں دیتی کہ خواتین پر جو ہے تشدد کیا جائے. تو اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ لسانی بنیادوں پر جو ہے یہاں پر تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم اور چیف جسٹس اور سمیت چیف آف آرمی اسٹاف سے حملہ آوروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا ہے. عاطف پرویز، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بچے جو ہیں آرام سے اپنے قومی ترانے اور دوسری ایکٹیویٹیاں کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی پتہ نہیں کیسے کلچرل شو جو ہے وہ ایک رکھا گیا. تو سب سے پہلے تو میں سوال یہ اٹھاتی ہوں کہ انتظامیہ نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ دونوں کھٹے ہی جو ہے وہ کیوں ہو رہے تھے. اس کے بعد کچھ شرپسند بچے اٹھے ہیں، وہ نہیں پتہ کہاں سے اٹھے ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے آ کے ہمارا اسٹال جلایا. ہمارے بچے زخمی ہوئے اور ہمارے ہی جو بچے ہیں نا وہ اس وقت ہاسپٹلوں کے اندر ہیں. تو ہم تو بہت احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں، پولیس کے بچے بھی ہارے اور دہشت گرد بھی ہم ہی قرار دیے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہماری طالبات پہ حملہ ہوا ہے. تو دیکھیں اب ہم کیا اس کو کہیں. آپ میڈیا والے سے ہمیں درخواست ہے کہ آپ پلیز حقائق کو صحیح دکھائیں، سب کا پوائنٹ آف ویو. جمعیت کے خلاف شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے تصادم کے نتیجے میں جماعت اسلامی کی وومن ونگ کی جانب سے بھیکے والے موڑ پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عاطف پرویز سے. عاطف، یہ بتائیے گا کہ مختلف مطالبات کیے جا رہے ہیں. پہلے پشتونوں کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، میڈیا سے گفتگو بھی کی گئی اور اب مطالبات جو ہے وہ جماعت اسلامی کی وومن ونگ کے سامنے بھی آ گئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو پہلے پشتونوں کی طرف سے جو ریلی کے نکالنے کا اعلان کیا گیا تھا جس میں مذاکرات ہوئے اور پولیس نے ان کو منانے میں کامیاب ہوئی کہ وہ ریلی نہ نکالیں اور انہوں نے پریس کانفرنس پر جو ہے اکتفا کرنے کی جو اعلان کیا. اب جو جماعت اسلامی کی جانب سے یہاں پر جماعت اسلامی وومن ونگ کی جانب سے بھیکے والے موڑ پر جو ہے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور جو خواتین یہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے پوسٹرز بھی اٹھا رکھے ہیں اور یہ پوسٹرز پر ان کے اپنے مطالبات درج ہیں اور مذمت کر رہے ہیں کل کے واقعے کی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پشتون
तलबा थे उन्होंने इनके जो तकरीब पर हमला किया और खवातीन के साथ बदतमीजी की, उनको गाली निकाली और उनका ये कहना था कि इंतजामिया को भी तनकीद का बनाया। पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को उनका ये कहना था कि इंतजामिया को चाहिए था कि खवातीन की जो तकरीब हो रही थी वहाँ पर सिक्योरिटी फराहम की जाती और किसी इस तरह के वाक़े को रोकने के लिए वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। और जब पश्तून तलबा वहाँ पर पहुंचे उन्होंने स्टेज को तोड़ा और खवातीन के साथ धक्कम पेल भी की और अब ये मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि इन अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यहाँ पर जो शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज, आप हमें अपडेट कर रहे थे।